بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم والوں نے ہم لوگوں کو مسلمان اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہے کم ہے۔ آپ لوگوں نے مختصر وقت لوں گا، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر فجر کی نماز پڑھ کر اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ روزانہ کا معمول تھا، اکثر جایا کرتے تھے۔ تو ایک روز ایسا ہوا، ہمارے نبی علیہ السلام دروازے پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دے رہے ہیں، دروازے کی کنڈی پر کنڈی بجا رہے ہیں، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کیوں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 دن سے بھوکی اور پیاسی تھی، اور فجر کی نماز پڑھ کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی لاغر اور کمزور ہو چکی تھی کہ ان سے چلا اور بولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہیں، آوازوں پر آواز لگا رہے، لیکن اندر سے آواز نہیں آ رہی ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے۔ کافی دیر ہونے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیوار کے سہارے گھسٹتی ہوئی دروازے پر پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد دیوار کے سہارے کھڑی ہو کر دروازے کی کنڈی کھول کر وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسے ہی ہمارے نبی علیہ السلام اپنا قدم مبارک دہلیز کے اندر رکھتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً پکار اٹھتی ہے، فوراً بول اٹھتی ہے، بولتی ہے، کہتی ہے، اے ابو جان، کب تک ہم لوگ بھوکے اور پیاسے رہیں گے؟ کب تک ہم اس طریقے سے اذیتیں تکلیفیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ 3 دن سے ہم نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً پوچھتے ہیں، میرے نواسے کہاں ہیں؟ حضرت حسن حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ابو جان، وہ دونوں 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ نہیں کھایا ہے، وہ دونوں بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ ابھی ان کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو سیر و تفریح کے لیے یعنی گھمانے پھرانے کے لیے لے گئے ہیں تاکہ بھوک کی شدت کم ہو جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ابو جان، کب تک ہم لوگ اس طریقے سے تکلیفیں برداشت کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، جاؤ اور مصلی کو اٹھا کر دیکھو جہاں آپ نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ پہنچتی ہے، مصلی کے قریب، اور مصلی کو اٹھا کر دیکھتی ہے تو مصلی کے نیچے کیا ہے؟ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے، ابو جان یہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں تو کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، یا تو اس کو اپنا لو سونے اور چاندی کو، یا مجھے اپنا لو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنایا اور دنیا کو ٹھوکر ماری، سونے اور چاندی کو ٹھکرایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنایا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہ جائیں، دنیا کی مال و دولت کو نہ دیکھیں۔ دنیا کے مال و دولت کے پیچھے دوڑیں گے تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور طریقوں کو اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔